ہم سب بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ہر وقت ہر جگہ ہر دور میں یہ دو چیزیں ہمیں ضرور دیکھنے کو ملیں، نمبر 1 اچھائی اور نمبر 2 برائی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نمرود، امام حسین علیہ السلام کے دور میں یزید۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ہر دور میں شیطانیت نے منہ کی کھائی اور پاکیت نے فتح حاصل فرمائی۔ آج کے اس دور میں بھی ہمیشہ کی طرح شیطانیت اس پوری دنیا پر قابو پانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج کے دور کا یہ شیطانی تخت کس کے پاس ہے؟ اس شیطانی گروہ کے پاس کتنی طاقت ہے؟ اس شیطانی گروہ میں کتنے ممبرز شامل ہیں اور ان کے ناپاک ارادے کیا کیا ہیں؟ آپ کے ذہن میں اٹھنے والے سارے سوالوں کے جواب ہم آج کی اس ویڈیو میں دینے والے ہیں، تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ہیلو دوستو، میں ہوں آپ کا دوست تحسین حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں تحسین سر یوٹیوب چینل۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے حسب معمول ہم اپنے آنے والے نئے معزز مہمانوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے چینل تحسین سر کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ شکریہ۔ 1 مئی 1776 یہ وہ دن تھا جب اس شیطانی مہم کو شروع کیا گیا تھا، لیکن اس وقت اس گروہ کا مقصد کچھ اور تھا۔ 1 مئی 1776 کو جرمنی کے ایک پروفیسر ہمارے یوٹیوب چینل تحسین سر پر آپ کو ملے گی یونیورس کے متعلق انتہائی دلچسپ معلومات، سورج، مرکری، جوپیٹر، مارس، ارتھ، سولر سسٹم، کوئپر بیلٹ، گیلیکسی، لوکل گروپ، سپر کلشر، یونیورس، ملٹی ورس، سپر نووا، نیبولر اور ایسی بہت ساری چیزیں جن کے بارے میں آپ یقیناً ابھی تک نہیں جانتے۔ ابھی یوٹیوب پر جائیں اور سرچ کریں یونیورس بائی تحسین سر۔ جس کا نام ایڈم تھا، اس نے 4 مختلف یونیورسٹی سے کچھ چنندہ اسٹوڈنٹس کے ہمراہ اس مہم کو شروع کیا تھا اور اس مہم کا نام رکھا تھا ایلومیناٹی۔ ایلومیناٹی یہ کیسا نام ہے؟ ایلومیناٹی کا لفظ لیٹن کی زبان ایلومینیٹس سے لیا گیا ہے۔ ایلومیناٹی کا لفظی معنی ہے انلائٹمنٹ اور انلائٹمنٹ کا اردو میں معنی بنتا ہے۔ اس گروہ کو بنانے کا مقصد تھا کہ ایسے لوگ جن کی سوچ پازیٹیو ہے، جو اچھا سوچتے ہیں، جو اچھا دیکھتے ہیں، جو اچھا کرتے ہیں، ان کا ایک گروہ بنایا جائے جن کی مدد سے کم علم لوگوں تک صحیح علم کو پہنچایا جائے۔ اس گروہ نے بھرپور ترقی کی، کافی لوگوں نے اس گروپ کو جوائن کیا، کافی اچھے کام کیے۔ سن 1800 تک یہ گروہ امریکہ، جرمنی اور آدھی یورپ تک پھیل گیا تھا۔ تب تک اس گروہ کی 300 آفیشل برانچز بن گئی تھی، لیکن اس صدی میں ان کا مقصد ڈگمگا گیا۔ ان کا مائنڈ اجالے سے اندھیرے کی طرف گامزن ہو گیا۔ یہ لوگوں کو ان کے مذہب سے ہٹانے لگ پڑے اور ایک نیا مذہب بنانے لگ پڑے جس کا نام رکھا نیو ورلڈ آرڈر۔ لیکن اسلام اور عیسائیت کے سربراہوں نے ان کی راہ دشوار کر دی۔ تب سن 1800 کی اینڈ میں اس مہم کو بند کر دیا گیا، اس مہم پر پابندی لگا دی گئی۔ لیکن شیطان اپنے شیطانی چیلوں کو اس طرح کہاں چھوڑتا ہے؟ اس گروہ نے اپنا ایک نیا خدا بنا لیا۔ واو! آج تک ہم سنتے آ رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ہے، لیکن ان انسانوں نے اپنے فرضی خدا کو ہی بنا ڈالا اور اس خدا کا نام رکھا لوسیفر۔ اس لوسیفر کا سر بکرے کا اور دڑ انسان کا ہے۔ اس کے علاوہ اول یعنی الو کی بھی عبادت کرنے لگ پڑے اور شیطان سے مدد مانگنے لگ پڑے اور کبارہ جادو ان کی خاصیت بن گیا۔ جب تمام حکومتوں نے اس گروہ پر پابندی عائد کر دی، تب انہوں نے انسانوں کو خریدنا شروع کر دیا۔ یہ ان لوگوں کو اپنا شکار بناتے ہیں جو اپنی زندگی میں فیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو دولت پانا چاہتے ہیں، جو نفسیاتی ضروریات کے ضرورت مند ہوتے ہیں۔ یہ ایسے لوگوں کو پیسہ دیتے، فیم دلواتے اور بدلے میں اپنا کام نکلواتے تھے۔ تب اس گروہ کا مقصد بن گیا کہ ہم نے اس پوری دنیا سے اسلام اور عیسائیت سمیت سارے مذہبوں کو مٹھا دینا ہے اور ایک نیا مذہب بنانا ہے۔ اس پوری دنیا کو صرف ایک ہی حکومت کے ماتحت بنانا ہے اور اس حکومت کا نام رکھنا ہے نیو ورلڈ آرڈر۔ یہ سوسائٹی دھیرے دھیرے ہر ملک میں اپنے پاؤں جماتی گئی۔ مانا جاتا ہے کہ اس رواں دور میں بھی ہر ملک میں ایلومینیٹی کے ممبرز موجود ہیں اور اپنے ناپاک ارادوں کو سر انجام دے رہے ہیں۔ اس گروہ نے اپنے کچھ نشانوں کو چنا، جن میں 666، ایک آنکھ، ٹرائنگل، الو اور بھی بہت سارے ایسے سائنس ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس گروہ میں کافی قسم کی جانی پہچانی ہستیاں بھی شامل ہیں۔ اس لسٹ میں مارک زکربرگ، سلمان خان، وقار زکا، ڈونلڈ ٹرمپ اور بھی بہت ساری ایسی ہستیاں موجود ہیں۔ لیکن یہاں پر میں ایک بات واضح کر دوں کہ ان سب حضرات پر صرف شک ہے، ان کے ایلومینیٹی ممبرز ہونے کا ثبوت کسی کے پاس نہیں ہے۔ صرف ان کی حرکات کو دیکھ کر کے شک لگایا جا سکتا ہے۔ جیسے سلمان خان کا شو بگ باس ہے، بگ باس میں دکھایا جاتا ہے کہ اس میں شامل ہر کنٹیسٹنٹ کو ایک بندہ آرڈر دیتا ہے جس کی شناخت نہیں کرائی جاتی، صرف ایک آنکھ کو ہی دکھایا جاتا ہے اور اس آنکھ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ دجال کی آنکھ ہے، اور صرف ایک آنکھ ہی کی وجہ سے اس شو کو ایلومینیٹی کا شو کہا جاتا ہے۔ اس سائن کی وجہ سے ہی ہنی سنگھ کو ایلومینیٹی کا ممبر کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جسٹن بیبر اور مشہور ریپر ایمینیم کو بھی اس لسٹ میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن یہ سب کانسپیرسی تھیوریز ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو بھی ممبر اس گروہ کو جوائن کرتا ہے وہ اپنی روح شیطان کو بیچ دیتا ہے، جس کے بدلے میں اس کو دنیا بھر کی فیم، دولت کے انبار مل جاتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر بھی ایلومینیٹی کے کافی ویب سائٹس موجود ہیں، جن میں سے ایک ویب سائٹ یہ ہے illuminatiofficial.org۔ اس پر صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو مذہب کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایلومینیٹی دجال کی فوج ہے اور یہ بڑی ہی بے تابی سے
دجال کا انتظار کر رہے ہیں اور دجال کی فوج تیار کر رہے ہیں۔ اس ایک آنکھ کا مطلب دجال ہے۔ الومناٹی کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امریکہ کے سارے بڑے فیصلے یہی تنظیم کرتی ہے۔ یہ صدر بش، ٹرمپ وغیرہ صرف کٹ پتلی کا کام کرتے ہیں۔ خیر حقیقت جو بھی ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگر یہ تنظیم واقع میں ہی شیطانی سوسائٹی ہے، اگر واقع ہی میں دجال کا وقت آ چکا ہے، تو یہ ہم مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے، کیونکہ جب دجال ظاہر ہوگا تب امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ظہور ہوگا۔ اگر یہ تنظیم دجال کی فوج بنا رہی ہے تو ہم مسلمان مولا امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کی فوج ہیں، اور ہمیں کوئی جسمانی تیاری کی ضرورت نہیں۔ ہمارا ہتھیار ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جلد از جلد مولا مہدی علیہ السلام کا ظہور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہودیت کے ناپاک ارادوں سے پردہ اٹھایا جا سکے، اور ہمارے چینل تحسین سر کو ضرور سبسکرائب کریں۔